کربلا کہتی ہے تب جا کے یہ دیوار ستم ڈھائی ہے میں نے. کربلا کہتی ہے دنیا والوں یہ بات یاد رکھنا, اور جو دوش پہ شولڈر, یہ شان ہے. کربلا کہتی ہے جو دوش پہ غازی کا علم رکھ نہیں سکتا وہ میرے علاقے میں قدم رکھ نہیں سکتا. روزی حسن روزی خدا راضی حسین. آپ لوگوں کی اگر اجازت ہو تو میں آپ کو کربلا پہ ایک نظم سنا لوں. میرے بڑے بیٹھے ہیں. اچھا میرے بھائیوں, اس نظم کا اب جو فارمیٹ ہے میں آپ لوگوں کو ایک بار وہ سمجھاتا چلوں. نظم آپ کو میں نے سنانی ہے میرے بھائی, یہ بھائی کو میری طرف کرنا, میرے بھائی. نظم میں نے آپ کو سنانی ہے, آپ نے سننی ہے. پڑھوں گا میں ہی, لیکن نظم کے جو ورڈنگ ہے اس کا فارمیٹ اور ترتیب کچھ ایسی ہے کہ پڑھنے والا میں ہی ہوں, لیکن میں نہیں بتاؤں گا کہ کربلا کیا ہے. نظم میں کربلا خود بتائے گی کہ میں کیا. اربعین پہ سواری کی تھی, پھر اس کے بعد ربیع الاول میں گئے. مانگ لیتا ہوں با خدا, اور کوئی شوق نہیں ہے. کچھ نہ ہو تو میں کرتا ہوں کہ مالکوں کا سلام ہو جائے. دوبارہ پیشانی سجدے میں رکھی ہوئی ہے, انشاءاللہ اذن مل جائے تو چلا جاؤں. جس وقت جی گھبراتا ہے وہ ایک ایسی دھرتی ہے باخدا, گھر سے زیادہ وہاں پر مانوس ہوں میں, وہ پھر رہتا ہی ہے کربلا کے وارث. وہ اب اس میں آگے نظم میں چل کے بتاتا ہوں کہ کربلا کیا ہے. اب اس میں کربلا خود بتا رہی ہے. میں پہلا مصرع پڑھ رہا ہوں, اور میں مصرع پڑھنے سے پہلے میں 3-4 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہوں, اور میں آپ لوگ کہہ رہا ہوں پلیز, یہ کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے, میں ریکویسٹ کر رہا ہوں ذرا جی لگائیے گا. بہت اچھی زبان ہے, بہت اچھی نظم ہے, اسے دل سے سنیے گا. کربلا کہتی ہے دنیا والوں مجھے پہچانو, میں عام بنجر زمین نہیں, میں کربلا ہوں, اور میں کربلا ہو کے پہلا مصرع ہے, میں رک کے آپ لوگوں کو چیک کروں گا. کربلا کہتی ہے دنیا والوں مجھے پہچانو, میرا اعلان ہے, بس نام وہی لینے کا حقدار ہے میرا. کمالیہ تک ہی مصرع جانا چاہیے. اب کہاں کے چہرے بیٹھے ہیں, اور ہم نے بھی پہچان لیا ہے آپ کو. بس نام وہی لینے کا. اب 18 ضلع پار سے داد آ رہی ہے, اور لاہور والے میرے سامنے ایسے بیٹھے ہیں تو مزہ تھوڑی ہے. بس نام وہی لینے کا. اتنا مزیدار مصرع ہے کہ میں بھی نہیں بتا سکتا. اندر سے تاثیر مجبور کرے گی, ہر بندے کے بس کی بات ہی نہیں. میں کہتا ہوں جس کے نصیب میں نہیں ہے وہ کوشش کر کے بھی نہیں بول سکتا, جس کے نصیب میں ہے وہ تاثیر ایسے مجبور کرے گی کہ وہ چپ رہ ہی نہیں سکتا. کربلا کہتی ہے دنیا والوں مجھے پہچانو, میرا اعلان ہے, ہر بندہ یہاں آ ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے بس نام وہی لینے کا حقدار ہے میرا. کون؟ شبیر جسے کہہ دیں نمک خار ہے میرا. عادل بھائی کیا بات ہے یار بھائی, سبحان اللہ. اس نام وہی لینے کا حقدار ہے میرا, شبیر جسے کہہ دیں نمک خار ہے. آپ بھی لطف لے رہے ہیں تو نیاز بیگ علی بھی لطف لے رہے ہیں. حقدار ہے میرا, نمک خار ہے میرا. اب بات ان سے جو وہ پیچھے ہال میں پیچھے والا مجمع ہے نا, آپ لوگوں سے بات ہے. کربلا کہتی ہے بس نام وہی لینے کا حقدار ہے میرا, شبیر جسے کہہ دیں نمک خار ہے میرا. اب جو چیز چوتھے مصرع پہ ہونی تھی وہ خیرات دوسرے مصرع پہ ہو گئی. میں سوچ رہا ہوں کہ چوتھے پہ کیا بنے گا, اللہ کرے میں سمجھا سکوں. کربلا کہتی ہے دنیا والوں تم لوگوں نے کیا مجھے کوئی عام بنجر زمین سمجھ رکھا ہے؟ میں عام نہیں, میں کربلا کی دھرتی ہوں, اور میں کربلا کی دھرتی ہو کے اعلان کر رہی ہوں بس نام وہی لینے کا حقدار ہے میرا. شبیر جسے, جوانوں کا مصرع ہے, شبیر جسے کہہ دے نمک خار ہے میرا. کربلا کہتی ہے دنیا والوں مجھے پہچانو, معیار بھی حیران ہے جو معیار ہے میرا. شہزادہ شبیر زمیندار ہے. نہیں تھا, ہر بندے کے بس کی بات ہی نہیں تھی سنبھال سکے سے. شہزادہ شبیر زمیندار ہے. شہزادہ معیار بھی حیران ہے جو معیار ہے میرا. کربلا کہتی ہے شہزادہ شبیر نمک خار ہے میرا, حقدار ہے میرا, معیار ہے میرا. شہزادہ شبیر زمیندار ہے. فلک شیر شاہ جی مجھے مجمع نہیں ملا, مجھے مجمع نہیں ملا کوئی اس مزاج کا, اس مصرع کے لیول کا مجمع نہیں ملا, لیکن مولا کرم کر دیتے ہیں, خیرات ہو جاتی ہے. ورنہ یہ جو چھٹے مصرع میں قافیہ پڑھنے جا رہا ہوں
مجھے بتائیے میں اسے کہاں نبھاؤں؟ مجھے وہ مجمع دیجئے جہاں پر میں چھٹے مصرے کا قافیہ پڑھوں اور وہ مجمع اتنی قیمت دے جتنی عسکری ڈیزرو کرتا ہے. حقدار ہے میرا، نمک خار ہے میرا، معیار ہے میرا، شہزادہ شبیر زمیندار ہے میرا. کربلا کہتی ہے دنیا والوں مجھے پہچانو، سینچا ہے ناپ تو، ارے سینچا ہے مجھے فاتح خیبر کے لہو نے، آباد کیا ہے ابو طالب کی بہو نے. آباد کیا ہے ابو طالب کی بہو. کربلا کہتی ہے دنیا والوں مجھے پہچانو، میں عام نہیں، میں کربلا ہوں. کربلا ہو کے اعلان کر رہی ہوں کہ اکبر سے جوانی کی سند پائی ہے میں نے. آپ یقین جانیے، میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کے نام سے واقف نہیں ہوں، آپ کا چہرہ مجھے یاد رہے گا، میں جہاں بھی آپ کو یاد کروں گا یہ سفید داڑھی اور کیا دعا ہے. اکبر سے جوانی کی سند پائی ہے میں نے. اب جہاں لفظ جوانی آ گیا وہاں جناب علی اکبر کے نام کے علاوہ کوئی نام ایڈجسٹ ہی نہیں ہوتا. سرے سے سرا ملتا ہے تو مصرع اور مضمون بنتا ہے، چیزیں آپس میں ربط قائم کرتی ہیں تو مضمون کی ترتیب عمل میں آتی ہے. اب آپ لوگوں نے دوسرے مصرے کا سرا پکڑنا ہے. پہلے مصرے کا تو جوانی اور جناب علی اکبر کا ٹچ میں نے بتا دیا، اب دوسرا مصرع آپ نے خود پکڑنا ہے. کربلا کہتی ہے اکبر سے، بابا جی اکبر سے جوانی کی سند پائی ہے میں نے، اصغر کی ہنسی ہونٹوں پہ لہرائی ہے میں. بہت اچھے. اکبر سے جوانی کی سند پائی ہے میں نے، اصغر کی ہنسی ہونٹوں پہ. بھیا مجھے دیکھنا سند پائی ہے میں نے. اب یہ میں آپ کو پھر تیسرے مصرے میں بتا رہا ہوں کہ نیاز بیگ کا ایک الگ ڈھنگ کیا ہے. مصرع میں ایسے ہی آرام سے پڑھوں گا لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ نیاز بیگ کیا ہے. اکبر سے جوانی کی سند پائی ہے میں نے، اصغر کی ہنسی ہونٹوں پہ لہرائی ہے میں نے. کربلا کہتی ہے دنیا والوں مجھے پہچانو، عباس کے پرچم کی ہوا کھائی ہے میں. میں نے آپ سے کہا تھا نیاز بیگ آپ کو نظر آئے گا. عباس کے پرچم کی ہوا. اب یہ ہوا بھی تو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، اس علم کے سائے میں آنا بھی تو ہر کسی کے مقدر میں نہیں لکھا ہوا میرے بھائیوں. کربلا کہتی ہے عباس کے پرچم کی ہوا کھائی ہے میں نے. کربلا کہتی ہے تب جا کے یہ دیوار ستم ڈھائی ہے میں نے. تب جا کے مصرع اتنا نازک ہے کہ ممکن ہے میں اکیلا رہ جاؤں، اتنا نازک مصرع ہے. کربلا کہتی ہے تب جا کے یہ عام بندے سے بات نہیں ہے. لاہور جیسا شہر ہے، میں کہتا ہوں اسکول کالجز یونیورسٹیز میں بڑی بڑی اوپن کلاس لبرل لوگوں سے، کمیونسٹ پارٹیوں سے، بڑے بڑے کارل مارکس کو پڑھنے والے اور یہ بڑے بڑے کمیونسٹ لوگ اور یہ بڑے بڑے ایتھیسٹ گروپ اور یہ مذہبی بحثیں کرنے والے پلیس پہ بیٹھ کے امام حسین کربلا کیوں گئے تھے، کس لیے گئے تھے، وجہ کیا تھی، ایجنڈا کیا تھا، پالیسی کیا تھی، کربلا ہے کیا، کربلا کا نظریہ کیا ہے. یہ بڑے بڑے یہ میں کہتا ہوں یہ وکٹر ہیوگو سے لے کر یہ دوستوفسکی اور یہ کافکا اور یہ ٹالسٹائی اور یہ اس لیول کے لوگوں کو پڑھنے والے لوگ، یہ آج کل کی یونیورسٹی کا جوان لڑکا جو سوال اٹھاتا ہے اور اس کے سامنے دنیا کے منہ بند ہو جاتے ہیں. میں اگلے 2 بند میں خدا کی قسم تو میں کربلا کا نظریہ سنا رہا ہوں. میں کسی پہ ٹانٹ نہیں کر رہا، نہ علی عباس عسکری کو کسی پہ تانا زنی کی عادت ہے، میں نم یہ چیز میری تربیت میں شامل ہے. لیکن میں مصرع پڑھنا چاہ رہا ہوں. میں کہتا ہوں داد بے شک دے، ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے، اور بالدہ کے پہ آوے اور سیکدہ کے پہ آوے. وہ
بندہ زمین میں بو کیا رہا ہے، اسے فصل کس چیز کی مل رہی ہے۔ مجھ سے نہیں لڑنا، اپنے عمل اپنے عقیدے کو اس چھٹے مصرے کے ساتھ تولنا ہے، برابر آ جائے تو بولنا ہے، برابر نہ آئے تو پھر کربلا کے نظریے پہ پورا اترنے کی کوشش کرنی ہے۔ لڑنا علی عباس سے نہیں ہے کیونکہ اس کے گھر کی بات نہیں ہے، فضائل کربلا کے ہے، نظریہ کربلا کا ہے، سنا تمہیں عسکری رہا ہے، مجھ سے لڑنے کی ضرورت بھی نہیں۔ کربلا کہتی ہے تب جا کے یہ دیوار ستم ڈھائی ہے میں نے۔ کربلا کہتی ہے دنیا والوں یہ بات یاد رکھنا، اور جو دوش پہ شولڈر، یہ شان ہے، کربلا کہتی ہے جو دوش پہ غازی کا علم رکھ نہیں سکتا وہ میرے علاقے میں قدم رکھ نہیں سکتا۔ جو دوش پہ غازی کا علم رکھ نہیں سکتا۔ کربلا کہتی ہے وہ میرے علاقے میں، اتفاقاً میری نظر پڑ گئی ہے جناب کیسر ربانی صاحب پہ۔ کربلا کہتی ہے جو دوش پہ غازی کا علم، بڑی مہربانی، جو دوش پہ غازی کا علم رکھ نہیں سکتا، تسی میں ویکھو، تسی میں ویکھنا ہے، میں تسا سارے ویکھنا ہے۔ جو دوش پہ غازی کا علم، سارے ویکھنے والی ڈیوٹی میری ہے۔ جو دوش پہ غازی کا علم رکھ نہیں سکتا وہ میرے علاقے میں ہمت چاہیے، موٹیویشن چاہیے، جذبہ چاہیے، خدا کی قسم۔ کربلا سننا یا سمجھنا میں کہتا ہوں بزدل بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ خدا کی قسم جھوٹے موٹے چھوٹے موٹے سبق اور یہ جنت جانے کی چھوٹی موٹی ٹرکس بتائی جا رہی ہیں۔ عزت حسین کی قسم یہ جنت خاک شفا کی چٹکی کے اندر بند ہے، چھپکلیاں مارنے سے نہیں ملتی۔ چھ مصرے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ چھ مصرے آ رہے ہیں بابا جی خدا کی قسم، لیکن آپ نے دیکھنا ہے مصرے مصرے کا لہجہ۔ کربلا کہتی ہے دنیا والوں مجھے پہچانو، میں عام نہیں، میں کربلا ہوں، اور میں اعلان کر رہی ہوں سچائی کے کردار کبھی بک نہیں سکتے۔ میں نے پہلے کہا ہے ہمت چاہیے، جذبہ چاہیے۔ ڈرپوک بندے کو بندہ کیا بتائے کہ کربلا کیا ہے۔ کربلا سر مانگتی ہے، تاج نہیں مانگتی۔ کربلا تاج کو برداشت ہی نہیں کرتی۔ کربلا ملوکیت شکن ہے، کربلا بادشاہت کا خاتمہ ہے۔ ہم لوگ 1400 سال سے یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جس وقت امام زمین پہ موجود ہے تو کسی چھوٹے موٹے بادشاہ کی ضرورت ہی کیا ہے۔ میرے بھائیو تم لوگ اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں نے پڑھ کے چلے جانا ہے، لوگوں کا سامنا تمہیں کرنا پڑنا ہے۔ مصرع غور طلب ہے، میں تم بھائیوں کے سپرد کر رہا ہوں۔ کربلا کہتی ہے میرا اعلان یاد رکھنا، میں اعلان کر رہی ہوں سچائی کے کردار کبھی بک نہیں سکتے، میسم کے طرفدار کبھی بک نہیں سکتے۔ یار کیا بات ہے، لاکھوں بار سلام کروں اس شخص کو جو اس مشکل مصرے پہ بولا، اور میں سلیوٹ کروں اپنے ان بھائیوں کو جن کے ہاتھ ہی ابھی تک نہیں کھول سکے۔ میری نظر ہی ہونے پئی ہے اپنے براواتے۔ سچائی کے کردار کبھی بک نہیں سکتے، میسم کے اس نے کہا تھا، وہ ہو گیا پڑ گیا میرا بھائی، اس نے کہا تھا ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا اور میں بندے لب رہے ہیں جڑے بہت پریشان بیٹھے نے مجمع دے وچ ہونے دا۔ ہر بار لہو ماتم، جن کی مائیں زندہ ہیں وہ گھر جائیں اور جا کر ماؤں کے قدم چومیں،
جن کی مائیں جا چکی ہیں ماں کی قبر کی پائنتی خدا کی قسم جا کے چومیں اور ان کا شکریہ ادا کریں کہ ماں تم نے تربیت ایسی کر دی کہ میں حسین کا ماتمی بن گیا. ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا اور پر کم نہ ہوا جسم میں بڑھتا ہی گیا. اور وہ کہتا ہے سارتا با قدم خون میں جاتا ہوں نہا کر, ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا اور